کہ یہ کون سی دنیا کی اکنامکس ہے, کون سی بک کی اکنامکس ہے سوائے IMF کے. اور IMF جہاں بھی کیا اس میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے عوام کو. اور جس طرح پاکستان میں آپ دیکھ لیں پچھلے 4 سال میں اگر پاکستان کے عوام کو یہ IMF پروگرام میں ہم رہے ہیں, اس سے پاکستان کے عوام کو ایک شخص کو کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے سوائے اس لیڈ کے کہ میں 4 سال پہلے کے مقابلے میں اس وقت میری معیشت کے حوالے سے زیادہ اچھی زندگی ہے. کوئی ایک شخص, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, غریب طبقہ, کوئی ایک شخص نہیں ہے 4 سال کے بعد. سب سے پہلے جو بات ہے, جو اصول کی بات ہے, پرنسپل کی بات ہے, جو اس بجٹ کے حوالے سے جو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے آرام سے, پہلے تو انہوں نے ایک پچھلے 2 سالوں میں 26ویں امینڈمنٹ کر کے 27ویں امینڈمنٹ کر کے پورے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. لیکن اس دفعہ آپ کو پتا ہے کہ بجٹ سے 2-3 مہینے پہلے ایک ڈبیٹ شروع ہوئی کہ جی NFC ایوارڈ, کیونکہ صوبوں کو کم پیسے دینے ہیں. بیسکلی باٹم لائن یہ ہے کہ جی سینٹر نے زیادہ پیسے رکھنے, تو اس کے لیے ایک امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت تھی. سوچ رہے تھے کہ جی 28ویں امینڈمنٹ آئے گی, باتیں بھی ہو رہی تھیں. اب اس میں تھوڑی سی مشکلات ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کے لیے. پولیٹیکلی سندھ میں اس کو ہینڈل کرنا مشکل تھا. پیپلز پارٹی کو وہ بلتستان میں الیکشن سے پہلے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. تو ایک انلیگل طریقے سے, نان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے NFC ایوارڈ کو چینج کر دیا, 18th امینڈمنٹ کو چینج کر دیا جو 2/3 میجورٹی سے پاس ہوئی تھی کہ صوبوں کے اور سینٹر کے درمیان جو تعلقات ہیں, فائنینشیل اکنامک تعلقات ہیں, اس کی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی, اس کو چینج کر دیا اٹھا کے. اچھا, پہلے تو یہ خبر آئی کہ یہ 1 سال اس بجٹ میں ہوا ہے, پھر فائنانس منسٹر نے اناؤنس کر دیا کہ یہ 3 سال کے لیے, یعنی کہ وہ جو طریقہ کار اصول طے شدہ تھا جو پارلیمنٹ نے طے کیا تھا کہ جی صوبوں کو کیسے پیسے ملیں گے, اب سینٹر نے خود اپنی مرضی سے طے کیا کہ جی ہم اتنے پیسے, اور وہ ٹوٹل پیسے آپ امیجن کریں 2.7 ٹریلین روپیز جو ہے وہ تقریباً, اگر پورا آپ کا ہدف ہوا کلیکشن کا تو 2.7 ٹریلین روپیز جو ہیں صوبوں کو کم ملیں گے اور سینٹر ریٹین کرے گا. اب یہ کون سا اصول ہے, یہ کب طے ہوا تھا کہ سینٹر جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے پیسے خرچ کرتا ہے, وہ زیادہ ایفیشنٹ ہے. یہ وہی سینٹر ہے نا جو ریلوے چلاتا رہا ہے, PIA چلاتا رہا ہے, باقی سارے جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جس کے 1000 بلین ہر سال لاسز ہوتے ہیں, اور انہوں نے طے کیا خود سے کہ جی صوبے صحیح نہیں چلاتے. اب صوبے کو صحیح نہ چلانا بالکل اس میں ہمارا بالکل کنسرن ہے. سندھ کی حکومت کا خاص طور پر, بلوچستان کی حکومت کا خاص طور پر, کہ جس طرح سے انہوں نے جتنے پیسے ان کو ملے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, انہوں نے اس پر جو ان کی رسپانسبلٹیز تھیں, ایجوکیشن تھا, ہیلتھ تھا, صاف پینے کے پروجیکٹس تھے, پانی کے پروجیکٹس تھے, پبلک ٹرانسپورٹیشن تھی, روڈ نیٹ ورک تھا, اس پر انہوں نے بہت ہی خراب طریقے سے کام کیا. لیکن آپ ان صوبوں کے لوگوں کو تو نہیں محروم رکھ سکتے کہ جی آپ کے جو لیڈرشپ تھی, لیڈرشپ کون تھی, 18 سال سے پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. بلوچستان میں آپ خود اپنی مرضی سے حکومت طے کرتے ہیں, اور ابھی بھی وہ ہے پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی حکومت ہے. تو آپ نے خود فیصلہ کر لیا کہ جی سینٹریٹی. ایک تو ہمارا بالکل سیریس آبجیکشن ہے کہ یہ آپ کا طریقہ کار جو تھا یہ بالکل غلط ہے. یہ پرنسپل آپ نے ایک جو اسٹیبلش کانسٹیٹیوشنل پروسیس تھا اس کو ختم کر دیا. دوسری چیز, ہم اس پر بجٹ کے حوالے سے آتے ہیں. ایک تو جو ہمارے فائنانس منسٹر اور دوسرے منسٹرز ہیں نا, وہ لینگویج وہ بولتے ہیں جو IMF کی لینگویج ہوتی ہے, اور جو IMF کی سوچ ریفلیکٹ کرتا ہے. فخر کے ساتھ بار بار اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ جی ہم نے پرائمری سرپلس اچیو کر لیا, اور بڑے زبردست طریقے سے اچیو کیا. بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ پرائمری سرپلس آپ نے اچیو کیا تو اس کا مطلب آپ نے بکس کو تو وہاں بیلنس کر لیا اسلام آباد میں, لیکن آپ نے سندھ کے ریموٹ ایریاز میں, آپ نے کراچی میں, آپ نے دوسرے شہروں میں, آپ نے گاؤں ولیجز میں, شہروں میں, ان کا کیا آپ نے پاکستان ایٹ واٹ کاسٹ, پاکستان کے عوام کی ایجوکیشن کی کاسٹ پر, پاکستان کے عوام کی ہیلتھ کی کاسٹ پر. وہ میں ابھی فگرز بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. جو آپ نے اینول ڈیولپمنٹ سپینڈنگ جو تھی اس کو آپ جب کٹ کرتے ہیں تو وہ پروجیکٹس جو پاکستان کے مختلف شہروں میں اور دیہاتوں میں لگنے تھے, جس میں ایجوکیشن کے, جس میں ہیلتھ یونٹس, جس میں صاف پینے کے پانی کے پروجیکٹس یا اس قسم کے دوسرے پروجیکٹ, اس کو کٹ کر کے آپ پرائمری سرپلس اچیو کر رہے ہیں, اور اس کا ذکر نہیں کر رہے کہ عوام کو ہم کتنے برے طریقے سے مار رہے ہیں. مطلب یہ کون سی دنیا کی اکنامکس ہے, کون سی بک کی اکنامکس ہے سوائے IMF کے.
اور IMF جہاں بھی کیا اس میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے عوام کو. اور جس طرح پاکستان میں آپ دیکھ پچھلے 4 سال میں اگر پاکستان کے عوام کو یہ IMF پروگرام میں ہم رہے ہیں, اس سے پاکستان کے عوام کو ایک شخص کو کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے سوائے اس لیڈ کے کہ میں 4 سال پہلے کے مقابلے میں اس وقت میری معیشت کے حوالے سے زیادہ اچھی زندگی ہے. کوئی ایک شخص, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, غریب طبقہ, کوئی ایک شخص نہیں ہے 4 سال کے بعد. سو پاکستان کے جو مسائل تھے جس کو آپ بنیاد بنا کے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم یہ بجٹ لے کے آئے ہیں اور بڑا زبردست بجٹ لے کے آئے ہیں. اب بڑا زبردست بجٹ کیا ہے؟ پاکستان کا جو ایشو رہا ہے پچھلے 4 سال میں وہ یہ رہا ہے کہ آپ نے جس طرح ایک لفظ ہے نا اسٹیبلائزیشن, جو اکنامک سروے میں پتہ نہیں کوئی 150 دفعہ استعمال ہوا ہے کہ اسٹیبلائزیشن ہم نے کر دی, اسٹیبلائز کر دی. اچھی چیز ہے اسٹیبلائز کرنا, کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا, لیکن اسٹیبلائزیشن پروگرام چلتا ہے 6 مہینے, 1 سال, 1.5 سال, 2 سال, 4 سال نہیں چلتے, کیونکہ اس کی پرائس عوام پے کرتی ہے. اسٹیبلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معیشت کو, جیسے اسپیکر صاحب نے کہا, آپ ذرا جب اکنامک ایکٹیویٹی کو روکتے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ لیڈ کرتی ہے بے روزگاری کی طرف, وہ لیڈ کرتی ہے غربت کی طرف, وہ لیڈ کرتی ہے مہنگائی کی طرف. سو وہ جو ایک سفر کرتا ہے غریب آدمی, مڈل کلاس تو تقریباً وائپ آؤٹ ہو گئی پاکستان, وہ جو سفر کرتا ہے وہ آپ اس کو 4 سال اور پھر 5ویں سال میں اور کہہ رہے ہیں کہ اب ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. گروتھ کی طرف خود کہہ رہے ہیں 3.7% کیا ہے GDP گروتھ اس سال, اور اگلے سال 4% کریں گے. یہ کون سی اکنامکس میں لکھا ہے کہ 0.3% اگر آپ زیادہ کریں گے تو اس 0.3% کی وجہ سے گروتھ میں چلے جائیں گے. اور پاکستان کے مسائل, آج پاکستان کے جو مسائل تھے اور جو ہیں, جو سب سے بڑے مسائل ہیں, آپ فائنانس منسٹر کی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ مختلف وزیروں کی سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ وزیر اعظم کی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں, نہ اس میں ذکر ہے غربت کا. ایک 1 پیجر نکالا, 25 انڈیکیٹرز کے, دیکھیں جی ہم نے کیا کمال کر دیا. اس میں غربت کا ذکر نہیں ہے, اس میں بے روزگاری کا ذکر نہیں ہے, اس میں مہنگائی کا ذکر نہیں ہے, اس میں انویسٹمنٹ کا ذکر نہیں ہے, اس میں ایکسپورٹس کا ذکر نہیں ہے, اس میں ٹیکسز کا ذکر نہیں ہے, اس میں جو پاور سیکٹر, انرجی سیکٹر کی بدحالی ہے اس کا ذکر نہیں ہے. جب اگر یہ ساری چیزیں آپ ایکسکلوڈ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ معیشت آگے لے کے جا رہے ہیں, بتا سوال تو ایک سمپل سا بنتا ہے کہ جو بجٹ آپ نے اناؤنس کیا ہے اس سے کیا انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی؟ ذکر تک نہیں ہے. ظاہر ہے کیونکہ ذکر کر ہی نہیں سکتے, انویسٹمنٹ آئے گی نہیں, نہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی, نہ لوکل انویسٹر کرنے کے لیے تیار ہے. کیا ہمارے ایکسپورٹس بڑھ جائیں گے؟ ابھی آپ ذرا کانٹرڈکشن دیکھیں کہ احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 سال میں, یہ بجٹ آنے سے پہلے کی بات ہے, ہم یہاں سے 30 بلین سے 60 بلین پر لے جائیں گے, ایکسپورٹس کو لے جانا چاہتے ہیں. اس سال کا ہدف جو ہے کہ ہم نے ایسے زبردست ایکشن لیے ہیں کہ ایکسپورٹ کو, اس سال کا جو ہدف ہے 32 بلین خود بجٹ میں کہہ رہے ہیں. 32 بلین اگر آپ اس سال میں کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوگا 5 سال کے بعد آپ ادھر ایکسپورٹ کو لے کے جائیں گے جہاں سے آپ نے 5 سال کے پہلے حکومت لی تھی. 32 بلین پر لی تھی PTI جب حکومت گئی تھی, اس وقت 30 بلین ہے اور لے کے کہاں جانا ہے, ہدف کیا ہے 32 بلین. اور ایکسپورٹ اس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک انڈیکیٹر ہے جس سے آپ معیشت کو اٹھا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیبلائزیشن کی طرف گروتھ کی طرف جان بوجھ کے نہیں, آپ کے پاس چوائس کیا ہے. اگر آپ نے گروتھ کی طرف جانا ہے تو آپ کے پاس ڈالرز ہیں, آپ تو ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں, آپ کی ایکسپورٹس ادھر ہی پھنسی ہوئی ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ نہیں رہا, وہ تو تھوڑا بہت ریمیٹنسز کے تھرو آپ تھوڑا بہت سنبھال لیتے ہیں, لیکن آپ اکنامک ایکٹیویٹی کو کھول نہیں سکتے کہ جی آپ جہاں امپورٹس کر سکیں. سو بیسکلی نہ آپ اس بجٹ کی وجہ سے آپ انویسٹمنٹ بڑھا سکیں گے, نہ آپ ایکسپورٹ بڑھا سکیں گے. اور آپ نے تو ہدف میں, دونوں کے ہدف جو آپ نے لکھے اس میں لکھا ہوا ہے. پھر آپ مہنگائی آپ خود اس سال کے مقابلے میں زیادہ فور کاسٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب مہنگائی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. آپ نے کیومولیٹو پورے سال کا 8.25% رکھا ہے مہنگائی, جو کہ کم رکھا ہے, لیکن پھر بھی اس سال سے زیادہ رکھا ہے. بے روزگاری آپ خود ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ بے روزگاری بڑھے گی, آپ خود ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ غربت میں اضافہ ہوگا. تو پھر بجٹ ہے کس کے لیے؟ ایلیٹ کے لیے. کس کے لیے آپ نے بجٹ لے کے آئے؟ اپنے رولنگ ایلیٹ کے لیے, جن کے لیے جو آلریڈی پرس اینڈ پرویلیجز. پھر سب سے بڑا مسئلہ
جب یہ وار شروع ہوئی تھی تو آسٹیریٹی کے ہم نے الفاظ سنے. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کتنی گاڑیوں کو ہم نے روک دیا, ان کے پیٹرول کو کم کر دیا, یہ کر دیا. اب بجٹ آیا, ہم جو ڈیمانڈ کر رہے تھے ٹیمپریری آسٹیریٹی نہیں ڈیمانڈ کر رہے تھے 2 مہینے کے لیے, ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ پرماننٹ پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کو ڈسمنٹل کر کے ایک نیا سسٹم لے کے آئیں گے جس میں ریئل معنوں میں رولنگ کلاس جو ہے وہ اس طرح سے رہے گی جیسے پاکستان کے عوام رہتے ہیں, جیسے ویسٹرن کنٹریز کی لیڈرشپ رہتی ہے عام سادہ طریقے سے. پاکستان ایک غریب ملک ہے, پاکستان از ناٹ اے رچ کنٹری. دا رولنگ, اگر عوام سیکریفائس دینی ہے اور غربت میں رہنا ہے تو پھر رولنگ کلاس کو اتنی عیش و آرام سے نہیں رہنے کی اجازت. اب آسٹیریٹی کی اتنی باتیں سنی, جب بجٹ آیا تو اس سال سے زیادہ اس میں جو گورنمنٹ کو رن کرنے کے ٹوٹل ایکسپینسز ہے 1 ٹریلین کراس کر دیں. فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں خود بجٹ کے مطابق 1.1 ٹریلین روپیز آپ اسپینڈ کریں گے. اب میں نے یہ سوال پوچھا ہے, اب دوبارہ یہ سوال پوچھ رہا ہوں. وزیر اور دوسرے لوگ ہمارے سے ٹاک شوز وغیرہ میں کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے کٹ لگائے. میں نے کہا آپ ایک بتا دیں, ایک کٹ بتا دیں آج کے مقابلے میں یا 3 مہینے پہلے کے مقابلے میں کہ جی پرائم منسٹر کی 40 کاروں کی جو وہ پوری وہ ہوتی ہے اس میں سے 2 کاریں ہم کم کریں گے. پریزیڈنسی کے خرچے ہم 10,000 روپے بھی کم کریں گے, زیادہ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات زیادہ کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اخراجات زیادہ کر رہے ہیں. اب کٹ کہاں لگا رہے ہیں؟ آپ کی وہی جہاز, وہی پرسن پرویلیجز, وہی نوکر چاکر, وہی بڑے بڑے پیلسز جس میں آپ رہ رہے ہیں. آپ ایک بتا دیں سندھ سے لے کے آپ بلوچستان سے لے کے آپ پنجاب سے لے کے آپ فیڈرل گورنمنٹ, ایک بتا دیں کہ جی دیکھیں یہ کمشنر کا ہم نے یہ کم کر دیا ہے.